بہرحال اب اس وقت کا دور جس میں عصری علوم پڑھائے جانے والے اداروں میں دینی تعلیم اور اخلاقی تعلیم کا کوئی عنصر نہیں ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت کی نوجوان نسل جیسی بننی چاہیے ویسی وہ بن نہیں پا رہی ہے۔ میں یہ بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے سماج میں دفتروں کے اندر کرپشن ہے، وہ کرپشن آخر کہاں سے شروع ہوا ہے کہ جب نظام تعلیم میں اخلاقی عنصر باقی نہیں رکھا گیا تو آگے چل کر کے بچے سے کیسے امید کی جائے گی کہ وہ آگے چل کر کے ایک آنیسٹ انسان بن کر کے افسر ہوگا، ایک آنیسٹ انسان، ایک آنیسٹ قسم کا ڈاکٹر ہوگا، ایک آنیسٹ قسم کا لائر ہوگا۔ اس لیے کہ نظام تعلیم کے پورے اس عرصے میں اس کو تصور ہی نہیں دیا گیا گناہ کیا چیز ہے، اس کو تصور ہی نہیں دیا گیا کہ خرابی کیا چیز ہے، کس چیز سے بچنا چاہیے۔ پورا نظام تعلیم خالص مادیت پر کھڑا ہے۔ ہر شخص کے ذہن میں ہے کہ مجھے دولت زیادہ کمانی ہے، ہر شخص کے ذہن میں مجھے ہائی فائی بننا ہے، اور ہائی فائی بننے کا مطلب صرف یہ ہے زیادہ زیادہ پیسے مجھے کمانے ہیں، اور اس کے بعد پھر مجھے شاندار حویلیاں بنانی ہیں، لیٹسٹ قسم کی گاڑیاں لانی ہیں اور دولت جمع کرنی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے قوم کو بیچنا پڑے، چاہے اس کے لیے مجھے سکنڈل کرنے پڑیں۔ اس نظام تعلیم میں کہیں بھی اخلاقیات، انسانیت، اصول پسندی اور ترحم، وہ صفات جو اخلاقی صفات ہوا کرتی تھی، وہ صفات چونکہ نہیں ہیں، اس لیے اگر کوئی انسان بعد میں اخلاقی اوصاف پر قائم ہے، وہ اپنی ذاتی شرافت کی بنیاد پر یا اپنی خاندانی اثرات کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے، ورنہ تو نظام تعلیم کی بنیاد پر کوئی انسان شریف بن سکے، نظام تعلیم کی بنیاد پر کوئی انسان قوم کے لیے رحمت بن سکے، اس کی توقع نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نظام تعلیم میں کہیں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ صاحب والدین کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، قوم کے ساتھ شفقت کیسے برتنی چاہیے۔ ایک ڈاکٹر کو پورے نظام تعلیم میں کہیں نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے پیشنٹ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ڈاکٹروں کی اکثریت اس وقت صرف یہ نقطہ نظر لیے ہوئے ہے کہ صاحب مجھے پیسہ زیادہ سے زیادہ کمانا چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے بیمار کو غلط ٹیسٹ کرانے پڑیں، چاہے بلا ضرورت کی سرجری کرنی پڑے، بلکہ وہ بھی ڈاکٹر ہے کہ جو کسی ایسے بیمار کو جس کو بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کا پیٹ پھاڑ کر کے اس کی کڈنیاں نکال کر کے بیچ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو دوائیاں، اس کے سٹچ لگا کر کے دوائیاں مفت دیتا ہے۔ پیشنٹ بیچارہ خوش ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھ پر بڑی مہربانی کی، مفت دوائیاں دی، سرجری کا پیسہ بھی نہیں لیا، حالانکہ اندر سے اس کی کڈنی وہ بک چکی ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہی ہے۔ بہرحال نظام تعلیم کی درستگی یہ صرف کسی ایک کالج کا کیس نہیں ہے، بلکہ پورے نظام تعلیم کے سامنے ایک سوال ہے کہ اے نظام تعلیم چلانے والے افراد، آپ ان بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ صرف مادیت پرست یا انسان؟ اور اگر انسان بنانا چاہتے ہیں تو انسان بننے کے لیے اخلاقی تعلیم لازم ہے، اس کے بغیر انسان صحیح انسان نہیں بن سکتا، چاہے کسی اونچی سے اونچی کرسی پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہاں پہنچ کر کے انسان قسم قسم کے سکنڈل کرتا ہے۔ اس لیے نظام تعلیم وضع کرنے والے تمام شخصیات، چاہے وہ گورنمنٹ سطح پر ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سطح پر ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سکول چلانے والے افراد ہوں، چاہے وہ کوچنگ سینٹر چلانے والے افراد ہوں، اور چاہے وہ نصاب تعلیم وضع کرنے والے پالیسی میکر ہوں، ان کے سامنے ایک سوال ہے، اور یہ ہم سب کی طرف سے سوال ہے کہ آپ انسانوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جیسا آپ چاہیں گے ویسا بنے گے، ویسا نظام تعلیم ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان اتنے اچھے انسان بنے کہ اگر یہ ڈاکٹر ہوگا تو ڈاکٹر کمانے سے زیادہ رحم دل ہو، اگر یہ افسر ہوگا تو یہ لوگوں کا خدمت گزار ہو، نہ کہ اپنی کرسی کو پیسہ جمع کرنے کا ذریعہ بنانے والا۔ ایسا فرد نہیں ہونا چاہیے۔